اور ان کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 55 سال کے بعد ہوئی۔ کتنے سال بعد ہوئی؟ اب تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، ہم سمجھیں گے تو سارے جھگڑے ختم۔ اب ہم مسلمان حضور کے امتی ہیں یا حضرت حسین کے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ دین حضرت حسین کے بعد مکمل ہوا یا پہلے؟ جی اگر یہ اتنی سی بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو کتنے ہی جھگڑے صرف اسی بات کے سمجھنے پر ختم ہو جاتے ہیں کہ حضرت حسین کون ہے؟ نواسے رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، اور یہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، نہ یہ کہ حضرت حسین نے کوئی نئی شریعت ہمیں دے دی، کوئی نئی شریعت دی، کوئی نیا دین دے کر گئے تھے وہ نہیں، وہ وہی باتیں اپنی زمانے کے لوگوں کو بتا کر گئے جو انہوں نے اپنے نانا سے سیکھی۔ کوئی نئی بات، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا مذہب، کوئی نئی باتیں۔ اگر اس بات کو سمجھ لیں تو کتنے ہی جھگڑے ہمارے جو معاشرے کے اندر چلے ختم ہو جائیں۔ دین مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی عظمت ہر مسلمان اس لیے کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کا خون ان کے خون میں شامل ہے، تو ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ باعث تحریم ہے، باعث احترام ہے، باعث قابل سب کچھ ہے۔ ایک بات، اب اسی کے ساتھ دوسری بات سمجھ لیں، دین اوپر سے نیچے آ رہا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جا رہا۔ دین کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ جو اوپر سے مراد دی ہے کہ سب سے پہلے کام کوئی کیا تو کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر صحابہ کرام نے کیا، پھر تابعین نے کیا، پھر تبع تابعین نے کیا، ہوتے 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 ہمارے پاس ہم کو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں۔ ہم نے دین کی کوئی بات بھی سمجھنی ہے یا دیکھنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اوپر دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے بھائی؟ اوپر سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ جی قرآن جب نازل ہو رہا تھا، جب ہم اوپر دیکھیں گے، اس دور کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں جو باتیں، جو چیزیں اوپر کے زمانے میں نظر آئیں گی وہ ہمارے لیے قابل قبول اور قابل بات میں جاری ہے۔ دین کہاں سے چل رہا ہے؟ اوپر سے۔ جو کام حضور نے فرمایا، صحابہ نے کیا، وہ کیا ہے؟ اب ایک کام حضور نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، 1400 سال کے لوگوں نے کیا، اور آج کوئی بندہ کہتا میں نہیں مانتا۔ جی اللہ نے عقل بھی دی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی آپ نبی ہیں، اگر میں کہتا ہوں تو آپ برے کہیں گے، اگر آپ کہتے کوئی نہیں کہتا تو کیا کہیں گے؟ بھائی نہ آپ نبی ہیں نہ کوئی ہے، دین تو بھائی مکمل ہو چکا ہے، آپ کی کوئی حیثیت۔ جی تو جب ہم اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز بالکل صحیح نظر آئے گی، کوئی خرابی کوئی نہیں۔ تو جب آپ نیچے کے طبقے کو دیکھیں گے نا تو اس طرح کی باتیں آپ کو بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں جو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو آپس میں بڑے لڑتے تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ دشمنی تھی، عمر کے ساتھ دشمنی تھی، فلاں وغیرہ۔ اب
हमारे बेचारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान, वो बेचारे उनके धोखों में, झूठी बातों में आ जाते हैं। वो खुदा के लिए कभी सोचा भी करें, कभी सोचा भी करें कि कुरान मजीद ने तो इन लोगों के बारे में क्या क्या बातें बताई। एक बात अल्लाह को पता न चली, अल्लाह के नबी को पता न चली, आज किसी को पता चल। एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि सहाबा आपस में लड़ते थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मसलन ये कहा जाता है कि हजरत अली और अबू बकर सिद्दीक आपस में नाराज थे। हजरत अली और उमर इनकी लड़ाइयाँ थी, मदान था, ये सारे आपस में लड़े हुए थे, इनके बड़े झगड़े थे। ये बात लोगों के अंदर मशहूर कर दी गई और कई बेचारे हमारे मुसलमान अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह तारीख की कोई किताब, चाहे वो सुन्नियों की हो या शियों की, जिम्मेदारी के साथ उठाए। हजरत अली के औलाद देखें, क्या देखें भाई? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की औलाद, उनके बेटे कितने थे, उनके नाम क्या थे? हजरत अली रज़ी अल्लाह की औलाद को देखें, उनके बेटों में आपको एक का नाम अबू बकर बिन अली मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? अबू बकर के साथ लड़ाई होती तो क्या आपने वो बेटों का नाम अबू बकर रखते? हजरत अली के एक बेटे का नाम था उमर बिन अली। क्या नाम था भाई? अगर अली की लड़ाई उमर से होती तो क्या बेटे का नाम उमर रखते? हजरत अली के एक बेटे का नाम था उस्मान। क्या नाम था भाई? अब एक बात खत्म हो गई, अच्छी तरह ये बातें सुने। हजरत अली के बहुत सारे बेटों में से जो मशहूर हैं, जिनको हम कहते हैं सैयद शुहदा वगैरह, हजरत हसन हुसैन, हसन बड़े हैं। हजरत हसन के औलाद में एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक बेटे का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम अली है। ये किसके बेटों का नाम है जी? अगर लड़ाई होती तो दुश्मनों के नाम करता। और आगे चले, हजरत हुसैन, आप इनकी औलाद देखें, इनके औलादों के भी यही नाम है, अबू बकर बिन हुसैन, उमर बिन हुसैन, अली बिन हुसैन, उस्मान बिन हुसैन। मेरे भाइयों, खुदा के लिए काफिरों के फरोफकंदों को छोड़ गया। कुछ वक्त तो बड़ा जदीद जमाना आ गया है, अब तो माशाअल्लाह गूगल शरीफ आ गई है, क्या आ गया, आप इस तरह तो कर रहे हैं और लिखे तो सही कि हजरत अली के बेटों का नाम क्या है। लड़ाई करना पता हो जाएगा, आपको बड़ा जमाना तरक्की कर गया। लिखे तो सही हजरत हसन के बेटों का नाम क्या है। करबला में कितने मुसलमान शहीद हुए थे भाई? मैंने फिर बताया था, उनमें हजरत हुसैन के बेटे अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों जो बेटे थे इनके एक सहाबा थे, ये करबला में अपने बाप के साथ शहीद हुए हैं। इससे हमें जो बड़ा सबक मिला कि ये अगर आपस में कोई उनका झगड़ा होता तो कभी भी कोई अपना, मुझे कभी आपने सुना है कि मैंने सुना, वो कहते नहीं कि हमने कुछ लोग जो ना अपने दुश्मनों को छेड़ने के लिए ना अपने बच्चों के नाम रखते हैं, अब अक्ल ही नहीं मानती। क्या है तो फिर हम कहते हैं ठीक है, फिर आपने एक बेटे का नाम फिरौन रख लें, एक का नाम अबू जहल रख लें, एक का नाम कुत्ता रख लें, एक का नाम खिंजीर रख लें जी। अगर ये भी तुम्हारा अजीब फलसफा है, कहते हैं तो उनको छेड़ने के नाम रखे थे। कितनी घटिया बात हो, कितना घटिया जवाब। तो इसलिए मेरे भाइयों, दीन ऊपर से आ रहा है। दीन कहां से आ रहा है भाई? वो इस पर तो मैंने कई दफा और भी बात की, रिश्तेदारियां बयान की। अब अगली बात जो हमारा आज का उन्वान और मुख्तसर दर्सों के अंदर बयान किया जा रहा है कि जो हम अपने बड़ों का, ये देखिए ज़िलहज्जा के आखिर में उस्मान नबी का जिक्र हुआ जी, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, फिर हज़रत उमर फारूक का जिक्र हुआ, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का जिक्र हुआ जी। ये 2 महीनों में इन 2-3 बड़े बड़े वाक़यात हुए हमने, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इन अय्याम के अंदर इन बड़ों का जिक्र खैर किया जाता रहा।
پورے پاکستان میں ان ایام کے اندر کس کا ذکر ہوتا رہا بھائی؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا تو مساجد میں مدارس میں ہر جگہ عثمان غنی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. جی ایک بات جو سب کا خلاصہ اور سب بات ہے کہ یہ سارے بڑوں کا بزرگوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عثمان کا ذکر کیا، حضرت علی کا، سب کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی شان بیان کرنا. کیا بیان کرنا بھی؟ سب بولے ساتھی بات سمجھے؟ کیا بیان کرنا بھائی؟ صحابہ کی شان بھی اللہ نے پہلے سے مقرر کر دی ہے. حضور کی شان بھی، اہل بیت کی شان بھی. اگر بیت یا آپ اگر ہم اہل بیت کی تعریف نہیں کریں گے تو کیا ان کی شان کم ہو جائے گی؟ جی صحابہ کرام یہ جتنے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی عظمت اور شان بیان کرنا. ہاں اس نیت کے ساتھ تو بیان کی جا سکتی ہے کہ ان کو ذکر کریں گے تو ثواب ہوگا، محبت پیدا ہوگی، یہ ایک ہے. لیکن ان کے شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ان کی شانیں پہلے ہی بہت بلند ہیں. تو پھر مقصد کیا ہے؟ تو اچھی طرح سن لیں کہ یہ سارے بزرگوں کے واقعات جو کچھ یہ گزرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان لوگوں کی رہنمائی اور ان کے کردار کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں ان کو عملی طور پر لے کر آئے. کیا کریں بھائی؟ ہمارا فلسفہ یہ کہ تبلیغ بڑا مزہ ہے، مزہ نہیں ہوا بس، اس سے آگے ہمارا فلسفہ نہیں ہوتا. اصل مقصد ان سارے واقعات کا یہ ہے کہ ان کی باتیں سن کر ان جیسا کردار کیا کیا جائے بھائی؟ اب میں مختصر لفظوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کی جو خصوصیت تھی ان کا تھا فنا فی الرسول. جو حضور نے کہہ دیا کر دیا حضرت ابو بکر صدیق اس پر بالکل 100% عمل کرتے، بس نہ ادھر نہ ادھر. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خاص صفت تھی. کیا تھی بھائی؟ فنا فی الرسول. بس جو بات حضور نے کہہ دی ابو بکر صدیق نے آمنا وصدقنا. کیوں چرا کی کیا؟ میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. آئندہ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہو بظاہر تک، لیکن ان کا جو خصوصی وصف تھا وہ ہر مسلمان کو پتہ ہوگا. اس کو اگر ابو بکر صدیق سے واقعی محبت ہے تو پھر وہ صفت ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا صفت کے خاص ہوتی بھائی؟ یہ فنا فی الرسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس حضور کی کوئی بات سامنے آ گئی اب اسے دوسرا جملہ نہیں بولنا، بس یہ نہیں فنا فی الرسول. حضور نے یوں کہا بس آگے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لمبا چوڑا تعارف، لیکن 2-3 باتیں حضرت عمر فاروق کے کردار کی علامت ہے اور نشانی ہے. ایک ان میں سے حضرت عمر فاروق کا عدل ہے. کیا بھائی؟ انصاف. جب حضرت عمر کا نام آتا ہے نا تو عدل انصاف خود بخود سامنے آ جاتا ہے. اور جب عدل کی بات ہوتی ہے نا انصاف کی تو پھر حضرت عمر فاروق کا نام کیا ہے؟ اور دوسری بڑی صفت حضرت عمر فاروق کی خصوصیت جو ان کا خاص وصف تھا وہ تھا فلاحی کام کرنا. کیا کام کرنا بھائی؟ فلاحی کام جانتے ہیں؟ اتنے کام کیے لوگوں کی خدمت کے لیے. خدا کی قسم آج پورا یورپ ان کی کتابیں پڑھیں، جہاں پر بھی ان کا کوئی قانون ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو،
آپ جائیں ان کے قوانین کو پڑھیں، ان کے سارے قوانین میں 80% سے زیادہ آپ کو عدل فاروقی کے کارنامے نظر آئیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کافر بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اور دوسری صفت میں نے کیا بیان کی؟ ابھی بھول گئے جی، عدل تو ہو گیا، دوسری بات کون سی بتائیے میں نے؟ فلاحی کا، یہ کہتے ہیں نا فلاں نے پل بنا دیا، فلاں نے ہاسپٹل بنا دیے، فلاں نے سرائے بنا دی۔ جاؤ پوری کائنات کا آج بھی گھوم کر آ جائیں، جہاں پر بھی کوئی فلاحی کام ملے گا، یقین کریں اس کا ایک سرا، اس کے اولیت، اس کو شروع کرنے والے جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو عمر فاروق ملیں گے۔ اتنی فلاحی کام کیے انہوں نے کہ آج تاریخ کے اندر ہر بڑا ادارہ ان کا نام لینے پر مجبور ہے۔ یہ میں نے دو بڑی ان کی خصوصیات بتائی ہیں۔ اب بات وہی آ گئی کہ ہم نے تعریف کر دی، بتا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ عدل فاروقی نظر کہاں آتا ہے؟ جی کہیں ہے مسلمانوں میں، حکمرانوں میں؟ جہاں کام کی بات ہم سارے ٹینشن سب سے فلاح کی بات آتی ہے، بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن فلاحی کاموں میں کوئی شک کے بغیر کافر لوگ ہم سے کافی آگے ہیں۔ کام تو مسلمانوں کا ہے، کام تو ہمارے امیر المومنین کا ہے، کام تو ہمارے خلیفہ کا ہے، کام تو ہمارے امیر ہمارے بڑے نے کیا ہے، اور اس پر دونوں چیزوں پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ آج لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ تعریف کرتے ہیں یار یورپ میں بڑا انصاف ہے یا عدل ہے، وہ یا بڑا وہ خیر خواہ ہے، انہوں نے بھی غریبوں کے فنڈ لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو بے روزگار ان کا سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اور بھائیوں یہ سارے مسلمانوں کے احکامات ہیں، یہ اسلامی قوانین ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق نے یہ قانون بنایا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو کھانا، اس کی رہائش سب کچھ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کیا ہوا تھا، یہ اسلامی قانون ہے۔ افسوس آج اس پر عمل یورپ میں ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یورپ والوں کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے تو پھر کائنات میں ان سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہوگا، نہ بےایمانی، نہ دھوکہ، نہ فراڈ۔ جی یہ تو سارے ہمارے ہی بات ہے، اور ہم چونکہ انہوں نے اپنا لیے ہیں ہم ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ یہ سارے ہماری ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کی خاص شان کیا ہے؟ بات آتی ہے کربلا والوں کی، حسن حسین کی، تو ان کی خاص صفت، ان کی سب سے بڑی صفت وہ یہ ہے کہ باطل کے سامنے دب جانا اور حق کو نیچے نہ گرنے دینا۔ کیا کرنا بھائی؟ باطل کے سامنے پھر جان اپنی، بچوں کی، میرے بھائیوں کی بھی سوچا کریں کہ حضرت حسین کے ساتھ ان کے پورا سادات کا کنبہ تھا، اس وقت جتنے خاندان نبوت کے لوگ ان کے ساتھ تھے، بچے بچیاں سب کچھ، کتنا قیمتی خاندان تھا اس وقت ہوئے زمین پر، اس سے زیادہ قیمتی لوگ نہیں تھے۔ لیکن جب بات آئی اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، تو پھر حضرت حسین نے کیا کیا؟ جی کیا کیا بھائی؟ جی آج کل کے اسلام کے اندر دین کوئی سودا بازی کر رہی تھی، سب کچھ قربان کر دیا، باطل کے سامنے جھکے، بس باطل اس کو جتنا بڑھا ہے، آج پوری دنیا میں باطل چھایا ہوا ہے، لیکن کوئی حسینی نام لینے والے تو ہیں، حسینی کردار کے لوگ نہیں ہیں، حسینی کردار کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر حسینیت کو دیکھنا ہے تو پھر آج
اور یہی وہ فلسفہ ہے جس کو نہ کوئی بیان کرتا نہ کر سکتا ہے. بات سمجھ آئی بھائی؟ اب ایک دو باتیں دیکھیں. آج کل پاکستان کے اندر کچھ لوگ اور بڑا منصوبہ بنا کر باقاعدہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس طرح سمجھے میں بالکل واضح بتا رہا ہوں، یہ کافروں کی امریکہ وغیرہ کی پرانی سازش ہے کہ جہاں پر اس نے پنگا لینا ہو، تباہ کرنا مسلمانوں کو، تو وہاں شیعہ سنی فساد کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں بھائی؟ کوئی شیعہ آئے گا، دو صحابہ کو گالی نکالے گا، کوئی سنی آئے گا اس کو برا بلا کہے گا. ہمارے سامنے عراق، شام، فلسطین، مصر، لیبیا اور اس جیسے 8-10 ملک کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. وہاں پر سب سے پہلے ایسے ہی شیعہ سنی فساد کروائے جائے. شیعہ مرے، سنی مرے، انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے کیا آپس میں. پھر اتنا ہوا جب دونوں طرف سے ہو گئے تو جناب پھر حضرت اعلیٰ امریکہ صاحب بوائے اپنے لشکر کے آئے کہ تم لڑ رہے مسلمان، چلو ہم آتے ہیں اب صلح کروانے. امن فوج آ گئی. یہ بےایمان آ کر اس ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور مانے یا نہ مانے، اللہ ہمارے اکابرین علماء، پاکستان کے بڑے بڑے علماء بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. کئی دنوں سے یہ کتے بھونک رہے ہیں صحابہ پر، کئی دنوں سے. یہ علماء بڑے سمجھدار ہیں. وہ کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں، کہنے کو مولانا فضل الرحمان، سارے بڑے بڑے علماء کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابہ کو گالی دے تو قتل کر دو. کہہ سکتے ہیں، ہر بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن کہتے نہیں ہے. تو پتہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو لڑانے کی کیا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر لعنت بھیجتا ہے، کیا کہتا ہے بھائی؟ کیا کہتا ہے؟ بولے بولے. فرمایا لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اٹھ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے. یہ ہوتا ہے لعنت کا مطلب. لعنت کا مطلب سمجھ لیں. کیا بتایا میں نے؟ آسان ہوں. لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب. اچھی طرح سمجھ لیں. نبی نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے، مثلا میرے کام خلاف پر لعنت ہو، فرمایا وہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب لعنت وہاں جاتی ہے. اگر وہ بندہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت دوڑ کر اسی پر آ کر گرتی ہے. کس پر گرتی ہے بھائی؟ بندم یہ چوری بات نہیں کرتا کہ صحابہ کرام پر جو تبرہ کرتے ہیں نا، یہ جتنا مرضی کریں. کیا کریں بھائی؟ جتنا مرضی تبرہ کریں، یہ لعنت لوٹ کر ان بدبختوں پر ہی آ رہی ہیں. کس پر آ رہی ہے بھائی؟ ہم یہاں 100 200 500 بندہ بیٹھے ہیں، اوپر منہ کر کے تھو کر رہے چاند کی طرح. جی چاند گندا ہو جائے گا نا؟ جی چاند گندا ہو جائے گا. کیوں؟ کئی پٹھان بھی ہو گئے، معاف کرنا بھائی، آپ نسوان کھانے والے، وہ نسوان والی تھوک پہنی کو. جی کیا خیال ہے؟ چاند گندا ہو جائے گا؟ بلکہ وہ سارا تھوک کس پر آئے گا؟ جی ہمارے اوپر. کس پر آئے گا؟ صحابہ کرام تو سارے پاک ہیں، لیکن میں ایک بڑی تسلی کے ساتھ بات کہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ بھی ہو جائے اور خوش ہو جائے. ایک آدمی کہتا ہے ابو بکر صدیق پر الیاذ باللہ لعنت، عمر پر کہتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہے، ویڈیو موجود ہے. اب یہ کوئی چھپ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے کوئی بھی نہیں کہتا. اب تو ویڈیو کا ڈھیرا لگا ہوا اس بات پر. میرے بھائیوں، ابو بکر اور عمر کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ جی بولے بولے. جی روزہ رسول کے پاس نہیں، اندر. غل کہاں کسی کے پاس؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ 70,000 فرشتے صبح کا سلام بھیجتے ہیں. اور 70,000 اور ان کتوں کے بھونکنے سے ابو بکر صدیق عمر کی شان پر پڑے گا؟ ہمیں کوئی نہیں. بھونکو کتوں، بھونکو، تمہارے یہ بھونکنا تمہارے اوپر ہی آئے گا. خدا کی قسم ان کو اتنا بھی بڑے، وہ تو میرے نبی کے حوض پہ پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام پیش کرتے، ان کو کیا فرق پڑے گا؟
اور میرے بھائیوں جب یہ سنا کرو نا دل ضرور دکھتا ہے، لیکن کہتے ٹھیک ہے چلو اور بھونکو تاکہ تمہارے پر اور لعنت برسے۔ جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے 1,24,000 صحابہ میں سے، وہ اپنے اوپر تبرہ کرتا ہے، وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے نسل کو گالیاں دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اہل بیت کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر، ان کی محبت کا نام لے کر گالیاں صحابہ کو دی جاتی ہیں۔ نام اہل بیت کی محبت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق ان کے قاتل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کیا ہوئے؟ حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے چھری ماری، وہی پکڑا گیا۔ حضرت علی نماز سے تشریف لا رہے تھے، خنجر مارا، وہ قاتل پکڑا گیا۔ میں بڑی کام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی حضرت حسین سے بڑے ہیں، حضرت عمر حضرت حسین سے، حضرت عمر فاروق کے قاتل کا نام ہے، کیا نام ہے بھائی؟ ابو لؤلؤ فیروز۔ کیا نام ہے؟ ایک قاتل کنفرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ آج دنیا میں ایران کے اندر، ایران میں باقاعدہ اس کا مزار بن کر لوگ اس کو بابائے جمہوریت، بابائے شہادت کہہ کر اس کو سلام پیش کر کے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، وہاں لوگ طواف کرتے اس پر بخت کی قبر کا۔ یہ جو حضرت عمر فاروق کا قاتل، اس کے ایران میں آج بھی مزار ہے ابو لؤلؤ کے نام سے۔ اچھا ایک دن حضرت علی، ان کے قاتل کا نام کیا تھا بھائی؟ بولے بولے، نہیں پتا کسی کو؟ جی اکرمہ ابن ملجم۔ کیا نام تھا بھائی؟ ابن ملجم اس کا نام تھا۔ کیا تاریخ میں دنیا میں کسی آدمی کو سنا تو وہ کہتا ہو کہ ابن ملجم پر لعنت، کہ اسے علی کو شہید کیا، پکڑا گیا رنگے ہاتھوں؟ جی حضرت علی تو حسین کے باپ تھے، باپ کے قاتل کو نام بھی نہیں لیا جاتا۔ میں بڑے واضح بتاؤں کہ یزید کی حکومت تھی۔ ایک ساتھی نے پیچھے جو میں یہاں مجھے سوال کیا کہ جی حضرت حسین شہید ہوئے تھے پڑھا تو یہ سارے صحابہ کدھر تھے؟ کسی صحابی نے ان کو بچایا؟ کیوں نہیں؟ اچھی طرح سمجھ لیں یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ حضرت حسین مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ کہاں بھائی؟ کہاں رہتے تھے؟ یہ مکہ کے اندر ہے۔ یزید شام میں رہتا تھا، ہزاروں میل دور۔ حضرت علی مدینہ سے چل کر اپنے خاندان والوں کو لے کر کوفہ عراق جا رہے تھے، ایک دوسرے ملک میں۔ اور اپنے اس زمانے کے اندر خاندان جایا کرتے تھے تو ساتھ کوئی فوج کوئی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حسین لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو ایک اپنے دورے پر جس طرح لوگ جاتے تھے جا رہے تھے۔ تو اس وقت نہ کوئی صحابی وہاں موجود تھا نہ یزید تھا، وہ تو مدینہ ادھر، شام ہزاروں میل دور۔ ان کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ آج بھی آپ گوگل کھول کر دیکھیں کہ مدینہ کدھر، شام کدھر، کربلا کدھر، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے سب میں۔ حضرت حسین اور ان کے سارے ساتھی کربلا میں شہید ہوئے جو عراق کے اندر ہے۔ نہ کسی مدینہ والے کو پتہ چلا، اور آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ادھر ٹیلی فون آ گیا، نہیں وہاں تو کئی مہینوں بعد خبریں پہنچ دی ایسا واقعہ ہو گیا۔ اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کوئی یہ بہت بڑا انعام لگا کہ صحابہ نے بچایا، نہیں تو بڑے بڑے صحابہ تو مدینہ میں تھے، یہ واقعہ کربلا میں آیا۔ یہ ساری باتیں آج مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ کیا ہیں؟ یہ اس لیے نہیں آئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ واقعہ تو ہزاروں میل دور ہوا۔ اس لیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے ہزار دفعہ سوچ لیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کافروں نے بس یہ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت دی، وہ فلاں موجود تھا اس نے بچایا، اس پر لعنت۔ خدا کی بندو کچھ تو سوچا بھی کرو، کچھ سوچا کرو کہ ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری زبانوں سے
वो मुकद्दस हस्तियों को गालियां निकलवाई जा रही है अहले बैत का नाम लेकर। और हमारे बेगैरत सुन्नी ये भी सहाबा को गालियां निकालते हैं। अब मैं कह रहा हूं, जरा गौर से कह रहा हूं, जुर्रत से कह रहा हूं, ये हमारे बेगैरत सुन्नी है तो उनके साथ मिलकर 100 रुपया 500 रुपया 5000 की दिहाड़ी पर छुड़िया भी मारते हैं, मातम भी करते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए। तो शर्म करो, शर्म करो। सहाबा और अहले बैत के खिलाफ पकड़ने के लिए तुम पैसों के साथ चले जाते हो। आज अगर पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान गैरत का मुजाहरा करके इन शियों की मजालिस पे जाना बंद कर दें, आपको वहां 10 से ज्यादा किसी बंदे नजर नहीं आएंगे। ये सारे हमारे सुन्नी वहां कोई लड़कियां कहते रहते, कुड़ियां बड़ी होती मास्टर बड़ी सोनी कुड़ियां, वो बड़े बड़ी बदमाश हैं, सारी सोनी सोनी कुड़ियां सामने बिठा देते, सारे मजे गए मुखंगे ठग की सारे उठे चले गए कुड़ी देखे बस, और कोई पसंद नहीं था। इमामों से नफी मोहब्बत थी कोई उठे, ये रोटी बड़ी अच्छी मिलती है, दाल मिलती है, नाल कुड़ियां देते, बहुत ही बड़ा वाह मजा आ गया। तो फिर शर्म करो मुसलमानों, बगैर को शर्म करो। नबी की आल को गालियां निकालने के लिए एक हलवे की चादर, एक हलवे की प्लेट पर तुम बिक जाते हो, वहां जब तबर्रा करते हो उनके साथ मिलकर। शर्म करनी चाहिए हमारे सुन्नी मुसलमानों को जो मुहर्रम में शिया मान जाते हैं। मुहर्रम में शिया मानते कि हम तो सुन्नी हैं नहीं। अपने ईमानों का सौदा 2, 4, 500, 1000 रुपए में न करें। ये सहाबा भी हमारे हैं, ये अहले बैत भी हमारे हैं, और इन पर तबर्रा करने वाला, बक करने वाले का खुदा की कसम मुसलमानों के साथ कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह